عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به نستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وسلم. تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، اس کی تعریف کرتے ہیں اور اس سے مدد اور معافی طلب کرتے ہیں. ہم پناہ مانگتے ہیں اللہ عز و جل کی خود کی برائیوں سے اور تمام برے کاموں سے. جسے بھی اللہ کی ہدایت ملے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور اسے اللہ نے گمراہ کیا اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا. ہم گواہی دیتے ہیں کہ عبادت کا حقدار صرف اللہ ہے اور کوئی اس کا شریک نہیں، اور گواہی دیتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے اور رسول ہیں، اور اللہ اپنی سلامتی بھیجے اپنے آخری نبی پر، ان کے اہل و عیال پر، ان کے صحابہ پر. سورۃ المطففین انشاءاللہ اب کریں گے. ترتیب کے اعتبار سے 83rd سورت ہے، نزول کے اعتبار سے 82nd سورت ہے. 36 اس میں آیات ہے اور 1 اس میں رکوع ہے. یہ مکی صورت تو ہے، لیکن مکی ہے یا مدنی ہے اس میں تھوڑا سا اختلاف ہے. متففین کا مطلب ناپ تول میں کمی کرنا، ڈنڈی مارنا. تو اس کے بارے میں جو ہے یہاں پر بتایا گیا ہے اس صورت میں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع کرتے ہیں اللہ کے نام سے جو بہت مہربان اور بار بار رحم کرنے والا ہے. ویل للمطففین، ہلاکت ہے ڈنڈی مارنے والوں کے لیے. الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون، وہ لوگ جب ناپ کر لیتے ہیں لوگوں سے پورا لیتے ہیں، یعنی جب لینا ہوتا ہے، جب اپنا حق لینا ہوتا ہے تو پھر وہ جو ہے پورا پورا لیتے ہیں. یہاں ناپ تول میں کمی، ڈنڈی مارنا، پیمانے میں کمی کرنا، ترازو یا ویئنگ مشین میں کم کرنا، یہ تو ہوگا ہی ہوگا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کے اندر جو ہے ہر چیز کی میں کمی کرنا. جیسے اگر پیکٹس میں کوئی چیز لے کر کے دیتے ہیں تو اس میں کم کرنا، کپڑا ماپ کے دیتے ہیں تو اس میں کم کرنا، دودھ ماپ کر دیتے ہیں تو اس میں کم کرنا، دال چاول یہ سب آئے گا. اس کے علاوہ پہ ایسی کمی کرنا کہ لینے والے کو پتہ ہی نہیں چلے، یعنی حق ادا نہیں ہو اور جس کا حق ادا ہو رہا ہے اس کو پتہ نہیں چلے. اس کے اندر حقوق میں بھی آئے گا، میاں بیوی کے حقوق میں جو ہے بیوی کا حق ادا نہیں کرنا، ماں باپ کا، بچوں کا حق ادا نہیں کرنا، کسی گروپ میں آپ لیڈر ہو، آپ کے نیچے کوئی اور لوگ ہیں تو ان کا حق ادا نہیں کرنا. اور سب سے بڑھ کر تو اگر ہم دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ کا حق ادا نہیں کرنا، جیسے نماز، روزے، طہارت، یہ ساری چیزوں میں جو ہے ڈنڈی مارنا، جیسے اصحاب سبت بھی کرتے تھے تو اس طرح جو ہے کرنا. ٹھیک ہے. اس میں جو ہے اور ایک چیز جو ہے اگر کسی کا میسج ہے، پیغام ہے، تو اس میں کمی کرنا، وعدوں میں کمی کرنا، کسی سے کام پورا لے لینا لیکن حق ادا نہیں کرنا، یا پھر کسی سے پیسے پورے لے لینا اور وہ جو کام کے لیے پیسے لیے تھے وہ حق ادا نہیں کرنا. یعنی جو آپ جس کے لیے پے کیے جا رہے ہیں وہ چیز آپ لے تو لیے لیکن اس کا جو حق ہے وہ پورا پورا ادا نہیں کرنا. تو یہ سب ہے، یعنی مزدوری لے لیا آپ، جو آپ کا پیمنٹ ہے وہ لے لیا لیکن کام جتنا ہے وہ پورا نہیں کرنا. ہمارے دین میں حقوق کی ادائیگی اور عدل، اس کی بہت بہت امپورٹنس ہے. اور خاص طور سے شعیب علیہ السلام کی جو قوم ہم نے دیکھی تھی کہ ان لوگوں نے حق ادا نہیں کیا تھا تو ان کے اوپر اللہ تعالیٰ کا عذاب بھی آیا تھا. تو اب یہاں پہ جو لوگ حق ادا نہیں کرتے، اپنا جب حق لیتے ہیں پورا پورا لیتے ہیں، وَإِذَا كَالُوهُمْ، اور جب ناپ کر ان کو دیتے ہیں، او وزنو، یا وزن کر کے دیتے ہیں ان کو، یخسرون، تو گھٹا دیتے ہیں یا کم کر دیتے ہیں. یعنی خود جب لیتے ہیں پورا پورا لیتے ہیں، لیکن جب دینے کی بات آتی ہے جب پورا نہیں لیتے. الا یظن، کیا وہ یقین نہیں رکھتے، اولئک، یہ لوگ، انہم، کہ بے شک وہ، مبعوثون، اٹھائے جانے والے ہیں. یعنی اٹھائے کون سے دن جائیں گے؟ قیامت کے دن اٹھائے جائیں گے. کیا اس دن کے حساب کتاب میں جو ہے ان کو یقین نہیں ہے؟ اگر یہاں ڈنڈی ماریں گے، یہاں جو ہے ناپ تول میں کمی کریں گے یا کسی کے بھی حق کی ادائیگی میں کمی کریں گے تو کیا وہاں پہ پوچھ نہیں ہوگی؟ لیوم عظیم، بڑے دن کو، یعنی قیامت کا دن بہت بڑا دن ہے. کیسا بڑا دن ہوگا کہ اگلے پچھلے تمام چیز، ہر چیز، اعمال نامہ، اسکرول، سب کچھ جو ہے کھڑا کر کے سامنے رکھ دیے جائیں گے.
یوم یقوم، جس دن کھڑے ہوں گے الناس لوگ، لرب العالمین، رب العالمین کے لیے، یعنی ایک دم پرفیکٹ حساب ہوگا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو رب العالمین ہے اس کے سامنے کھڑے ہوں گے، بڑی سے بڑی چھوٹی سے چھوٹی ہر چیز سامنے آ جائے گی. کلا ان کتاب الفجار لفی سجین، ہرگز نہیں، بے شک کتاب یعنی اعمال نامہ، الفجاری بدکاروں کی، فجرہ سے ہے حد سے نکلنے والے، لفی سجین البتہ سجین میں ہوگی. سجین جو ہے ایک ایسی جگہ ہے جہاں پہ بدروحوں کو رکھا جاتا ہے، ساتھ میں ان کے اعمال نامے کو بھی رکھا جاتا ہے، یعنی اتنی خطرناک جگہ ہے. اور سجین جو ہے وہ ریکارڈ بھی ہے جس پہ شیاطین، کفار، فاسق، فاجر، ان کے اعمال جو ہیں لکھے جاتے ہیں. وما ادراک ما سجین، اور کیا بتائے تجھ کو کیا ہے سجین، یہ قید خانہ، یہ سجین کیا ہے؟ کتاب مرقوم، ایک کتاب ہے لکھی ہوئی، یعنی ریکارڈڈ تمام گنہ گاروں کی. وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، ہلاکت ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے، یعنی قیامت کو جھٹلانے والے، اللہ کو خود جھٹلانے والے، اللہ تعالیٰ کی قدرت کو جھٹلانے والے، اللہ کے قانون کو جھٹلانے والوں کے لیے ہلاکت ہے. الذین یکذبون بیوم الدین، وہ لوگ جو جھٹلاتے ہیں بدلے کے دن کو، یعنی حساب کتاب کے دن کو. وما یکذب بہ الا، اور نہیں جھٹلاتے اس کو مگر کلو، ہر معتدین، حد سے بڑھنے والے، اثیم، گنہگار کو، یعنی یہ قیامت کو جھٹلانے والے، یقین نہیں رکھنے والے بہت جو ہے گنہگار ہے، جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ بتا رہے. اذا تتلا علیہ، جب پڑھی جاتی ہے اس پر آیاتنا، ہماری آیات یعنی قرآن، قال، کہتا ہے، اساطیر الاولین، کہانیاں ہیں پہلوں کی، یعنی یہ تو ہم سنے نہیں، یعنی جب جو ہے ان کو قرآن سنائی جاتی ہے تو پھر کہتے ہیں کہ کیونکہ اس کے اندر جو ہے انبیاء اکرام وغیرہ کے وہ ہے، تو ہم تو یہ سن لیے پہلوں کی کہانیاں ہیں، تو اب یہ جو ہے پرانی پرانی سٹوریز ہے، ایسی باتیں کرتے ہیں. کلا، ہرگز نہیں، بلکہ روانہ، زنگ چڑھ گیا ہے، اولا قلوبہم، ان کے دلوں پر، ما کانو، جو کچھ تھے وہ، یکسبون، کمائی کرتے. اب یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ایسا نہیں کہ اللہ تعالیٰ کی آیتوں کے اوپر ان کو یقین ہے یا اثر نہیں ہے، لیکن ان کے جو ہے کنٹینیوسلی گناہ کی وجہ سے، کنٹینیوس جو ہے انکار کی وجہ سے ان کے دلوں کے اوپر زنگ چڑھ گیا ہے، اور دلوں کے اوپر زنگ چڑھنے کی وجہ سے ان کو ہدایت نہیں ملتی، ان کو سمجھ میں نہیں آتا ہے. اور ایک حدیث بھی آتی ہے، دیکھیے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ بندہ جب کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے دل میں ایک سیاہ نقطہ پڑ جاتا ہے، پھر اگر وہ گناہ چھوڑ دے، استغفار کرے اور توبہ کرے تو اس کا دل صاف کر دیا جاتا ہے، اور اگر وہ دوبارہ گناہ کرے تو نقطہ بڑھ جاتا ہے، حتیٰ کہ دل پر چھا جاتا ہے. ترمذی کی جو ہے روایت ہے. تو یہی زنگ چڑھنا، یعنی گناہ کرتے 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 دل جو ہے پورا زنگ سے بھر جاتا ہے، پھر کالا ہو جاتا ہے. کلا انہم، اور ربہم، ہرگز نہیں، بے شک وہ اپنے رب سے یوم اذن، اس دن، لمحجوبون، البتہ حجاب میں رکھے جانے والے ہیں. یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کو مومن تو چاند کی طرف بالکل کلیئر دیکھیں گے، لیکن یہ لوگ جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو دیکھنے والے نہیں ہے، یعنی یہ بھی ایک عذاب کا شکل ہی ہے جو اللہ کو دیکھ نہیں پائیں گے. ثم انہم، پھر بے شک وہ، لصالو، البتہ داخل ہونے والے، الجحیم، جہنم میں. ثم یقال، پھر کہا جائے گا، ھذا الذی کنتم بہ تکذبون، یہ ہے وہ چیز جس کو تم جھٹلایا کرتے تھے. کلا، ہرگز نہیں، ان کتاب الابرار، بے شک کتاب نیک لوگوں کی، لفی علیین، البتہ علیین میں. علیین جو ہے علو، بلند، اس سے بھی ہے، یعنی اب یہ سجین کا اپوزٹ علیین ہے، جو جگہ ہے اور جو جہاں پہ روحیں بھی رکھی جاتی ہے اور جہاں پہ جو ہے ان کے اعمال نامے بھی نیک لوگوں کے رکھے جاتے ہیں. وما ادراک، اور کیا چیز بتائے تجھ کو، ما کیا ہوتا ہے، علیون، علیون، کتاب مرقوم، ایک کتاب ہے لکھی ہوئی، یشہد المقربون، حاضر ہوتے ہیں اس پر مقرب یعنی فرشتے. یہاں پہ ان الابرار لفی نعیم، بے شک نیک لوگ البتہ نعمتوں میں ہوں گے. اب ابرار بر سے ہے، نیکی، جو وسیع پیمانے پہ نیکی کرتے ہیں تو ان کے اعمال نامے بھی یعنی اللہ تعالیٰ کے پاس ہوں گے، اور وہ لوگ بہت نعمتوں میں رکھیں گے. علی الارائک، مسندوں پر، ینظرون، دیکھ رہے ہوں گے، یعنی نعمتوں کو بھی دیکھ رہے ہوں گے، دوسروں کو بھی دیکھ رہے ہوں گے، اپنے اعمال نامے کو بھی دیکھ رہے ہوں گے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کو بھی دیکھ رہے ہوں گے. تعریف فی وجوہہم، تم پہچان لوگے ان کے چہروں سے، نظرۃ النعیم، رونق نعمت کی. یسقون، پلائے جائیں گے، من رحیق مختوم، خالص شراب، مہر بند. مہر بند یعنی سیلڈ. جب آپ دیکھیے اکثر اگر سیلڈ ڈرنکس ہوتے ہیں تو ان کا فلیور الگ ہوتا ہے، انکنٹامنیٹڈ ہوتے ہیں، تو اس طرح کے ڈرنکس جو ہے ملیں گے، فریش، خوشبودار، سیلڈ.
اور حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں جس مومن نے بھی کسی پیاسے مومن کو پانی پلایا اللہ اس کو قیامت کے دن رحیق مختوم پلائے گا، جس نے کسی بھوکے کو کھانا کھلایا اللہ اس کو جنت کا پھل کھلائے گا، جس نے کسی ننگے کو لباس پہنایا اللہ اس کو جنت کا سبز لباس پہنائے گا۔ مسند احمد کی حدیث ہے۔ تو اگر یہ پینا ہے تو پھر دنیا میں اگر پیاسے کو پانی پلائیں گے تو انشاءاللہ ملے گا۔ ختامہ مسک، اس کی مہر مسک کی ہوگی یا کستوری کی ہوگی، یعنی اس کی سیل بھی جو ہے ایک خوشبو سے کستوری کی ہوگی۔ اور جیسے آپ دیکھتے ہوں گے کہ اگر ڈشز بنائے تو اس میں کوئلے کا یا پھر اسموک کا فلیور دیتے ہیں تو سیل کیسا ہوتا ہے، اس کے بعد برتن بند کر دیا جاتا ہے، یا پھر ایک سیل میں بھی فلیور ہوگا جس کی وجہ سے اندر جو ہے اور بھی زیادہ خوشبودار ڈرنک ہو جائے گا۔ وفی ذالکا، اور اس میں یعنی ان نعمتوں میں فلیتنافسی، پس چاہیے کہ ایک دوسرے پہ بازی لے جائے، المتنافسون، بازی لے جانے والے، یعنی ایک دوسرے سے جو ہے کیا کریں گے لوگ، نیکیوں میں آگے بڑھنے والے ہوں گے، یعنی ایک دوسرے سے، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ دنیا میں اگر کسی چیز سے کا کمپٹیشن ہو یا ایک دوسرے سے جو ہے کوشش بھی کرے تو پھر کیا کرے، یہ نعمتوں کے لیے کوشش کرے۔ تو دنیا میں جو نیکیوں میں کوشش کرنے والے ہوں گے وہ جنتوں میں یہ ساری نعمتیں پائیں گے۔ وہ مزاج ہو من تسنیم، اور آمیزش اس کی تسنیم سے ہوگی، یعنی ملاوٹ اس کی جو ہے تسنیم سے، اس میں فلیور جو ہے۔ عینن یشربو، ایک چشمہ ہے پیئیں گے، بہل مقربون، اس سے مقرب لوگ۔ یہاں پہ مقربون کے لیے رحیق المختوم ہوگا، بس اس میں جو ہے تسنیم کی ملاوٹ ہوگی، یعنی جیسے ایک ایکسٹرا ٹاپنگ، ایکسٹرا فلیور، ایکسٹرا چیز، جیسے ہم کہتے ہیں کہ ایکسٹرا ٹاپنگ دے دو، پیزا کے ساتھ گارلک بریڈ ایکسٹرا چیز دے دو، یا ایکسٹرا ڈرنک وتھ آئس اور سم تھنگ دے دو، تو اس میں جو ہے یہاں پہ مقربون کا ہوگا۔ تو ان جو ہے آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ آگے کی 4 آیتوں میں کافروں کے حرکتوں کا ذکر کر رہے ہیں۔ ان الذین اجرموا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے جرم کیا، کانو تھے، من الذین آمنوا، ان لوگوں کا جو ایمان لاتے ہیں، یضحکون، ہنستے ہیں، یعنی ایمان والوں کا جو ہے مذاق اڑاتے ہیں، ان کے اوپر ہنستے ہیں، ان کے اوپر طنز کرتے ہیں۔ وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ، اور جب گزرتے ہیں ان پر، یتغامزون، آنکھیں مارتے تھے، یعنی ایک ٹونٹ کے لیے، ان کو ستانے کے لیے، ان کو پریشان کرنے کے لیے آنکھیں مارتے۔ وَإِذَا انقلبوا، اور جب پلٹ کے جاتے ہیں، إِلَىٰ أَهْلِهِمْ، طرف اپنے گھر والوں کے، انقلبوا، پلٹتے ہیں، فقیہین، باتیں بناتے ہوئے، یعنی یہاں پہ خوش ہوتے ہیں، گھر جا کر بھی خوب جو ہے ایمان والوں کا مذاق اڑاتے ہیں۔ وَإِذَا رَأَوْهُمْ، اور جب وہ دیکھتے ہیں ان کو، قالوا، وہ کہتے ہیں، إِنَّ هَٰؤُلَاءِ، بے شک یہ لوگ، لَضَالُّونَ، البتہ بہکے ہوئے، یعنی ان کو جو ہے ایکچولی ایمان والے بہکے ہوئے لگتے تھے، کیونکہ وہ سیدھی سیدھی زندگی گزارتے تھے، ان کی طرح جو ہے ناپ تول میں کمی نہیں کرتے، حق میں وہ نہیں کرتے، تو ان کو اپنے آپ کو وہ سمارٹ سمجھتے تھے، اور ایمان لانے والوں کو جو ہے بہکے ہوئے سمجھتے تھے۔ وما ارسلوا، اور نہیں وہ بھیجے گئے، علیہم، ان پر، حافظون، نگہبان بنا کر، یعنی کافروں کو ایمان والوں کے کوئی نگہبان بنا کر بھیجا نہیں گیا۔ فالیوم الذی، پس آج کے دن وہ لوگ، آمنو، جو ایمان لائے، من الکفاری، کافروں سے، یضحکون، ہنس رہے ہوں گے، یعنی اب جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ قیامت کے دن کافروں کا مذاق بنے گا، اور مسلمان جو ہے وہ عزت والے ہوں گے، علی الارائک، مسندوں پر، ینظرون، دیکھ رہے ہوں گے، هل ثوب الکفار، کیا بدلہ پا لیا کافروں نے، ما کانوا یفعلون، جو تھے وہ کیا کرتے، یعنی جو عمل وہ کیا کرتے تھے۔ یہ پوری صورت اگر دیکھیں تو یہ صورت جو ہے ایک بہت بڑی، کیا کہتے ہیں، اپنے جو بھی لوگوں کا ایک مائنڈ سیٹ ایسا ہوتا ہے، جو بھی لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اپنا حق زیادہ لے لیں، سامنے والے کا حق کم دیں گے، کسی بھی طرح کی ڈیلنگز میں، چاہے وہ رشتے ہو، چاہے وہ کچھ بھی ہو، تو ان کے لیے ایک بہت بڑی جو ہے کیا ہے، وارننگ ہے کہ ایسے لوگوں کے لیے ہلاکت ہے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ ایک ویل کہہ رہے ہیں، ویل یعنی ہلاکت، ایک بددعا بھی جو ہے، اور ویل جو ہے جہنم کی ایک جگہ بھی ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو بہت بڑی وارننگ دے رہے ہیں اس صورت میں۔ اور وہ لوگ جو اپنا مال فل لے لیتے ہیں، اپنا حق فل لے لیتے ہیں، لیکن سامنے والے کا حق ادا نہیں کرتے، یعنی ڈبل سٹینڈرڈز لوگوں کے یہاں پہ بتا رہے ہیں، اور لین دین میں، حق ادا کرنے میں کیسے مورلز ہونے چاہیے، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بتا رہے ہیں۔ تو یہاں پہ ہم کو اپنے آپ کو دیکھنا ہے، فائنینشلی، اسپرچولی، ایموشنلی، ہر طریقے سے، کیا ہم کسی کا ڈیو تو نہیں ہے، کیا ہم کسی کا حق ادا کرنے کے لیے رہ تو نہیں گئے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ آگے پھر جو ہے یہ بھی بتا رہے ہیں کہ ایسا مت سمجھو تمہیں پکڑا نہیں جائے گا، اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا کیا جائے گا، آخرت کا دن ہے، وہاں پر ہماری پوچھ ہوگی۔ اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ بھی بتا رہے ہیں کہ تمہارے پورے، یعنی
اللہ سبحانہ تعالیٰ کلّا کے بعد جو ہے ان کتاب بل فجار جو ہے ہر گنہگار، ہر جو ہے حد کو پھاڑ کے نکلنے والا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ بول رہے ہیں کہ وہ صرف یہ ہے حق ادا کرنے میں نہیں، ہر گناہ کرنے والا، ہر جو ہے دھوکہ دینے والا، سب چیز سجین میں ریکارڈڈ ہے، اور پھر اسی طرح علیین میں بھی ریکارڈڈ ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ بتا رہے. پھر ان کے دل جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے یہاں پہ زنگ کی بات آئی ہے، تو یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ بھی بتا رہے ہیں کہ گناہوں کی وجہ سے کس طرح جو ہے دلوں کے اوپر زنگ چڑھ جاتا ہے. اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم کیسے ہو، اور ابرار جو ہے ان کا کیا ہوگا، علیین میں کون سے لوگ ہوں گے، یہ ساری چیزیں بتا رہے ہیں. اور پھر نیک لوگ کیسے جو ہے تختوں پہ ہوں گے، ان کے چہرے وہ ہوں گے، ان کے ڈرنک کیسے ہوں گے، ان کے پاس سیلڈ نیکٹرز ہوں گے، اور ساری چیزیں جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ بتا رہے. تو اب یہاں پہ ہم کو بہت ساری چیزوں کے اوپر جو ہے غور و فکر کرنا ہے. ایک تو یہ حق ادا کرنا، کیا میں سب کے حقوق برابر ادا کرتی ہوں یا نہیں کرتی ہوں. اس کے بعد آخرت کے اوپر انکار کرتی ہوں یا نہیں کرتی ہوں. میرے اعمال نامے میں کیا لکھا جا رہا ہوگا یہ دیکھنا ہے. مذاق اڑانے والے اور یہاں پہ ساتھیوں کا ہے، تو میرے ساتھی کیسے ہیں، میں کن کے ساتھ جو ہے آخرت میں کھڑی ہوں گی. اور پھر کمپٹیٹونس میں کس چیز کا کمپٹیشن کر رہی ہوں، کیا میں جو ہے اپنے فالوورز، اپنے ریلز، اپنے لائکس، اپنا فیم، یا پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کہ وہ دیدار کے لیے جو ہے وہاں کے لیے کمپیٹ کر رہی ہوں. یہ ہم کو دیکھنا ہے. اور متففین جو ہے طا فا فا سے ہے اس کا روٹ، یعنی کمی کرنا، کم دینا، چیٹ کرنا، ان سارے چیزوں کے معنی آئیں گے اس کے اندر. اور اس کو کافی جو ہے ہم ڈیٹیل میں لے چکے. تو ان کی کیسی ہلاکت ہے اور ان کا کیسا اینڈ ہے، یہ ساری چیزیں جو ہے یہاں پہ بتایا جا رہا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم کو ایک نیک زندگی، سب کے حقوق ادا کرنے والا بنائے، اور اللہ کے حق ادا کرنے اور بندوں کا حق ادا کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے والا ہم کو بنائے. آمین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورۃ الانشقاق انشاءاللہ تعالیٰ اب کریں گے. سورۃ الانشقاق جو ہے مکی صورت ہے، ترتیب کے اعتبار سے 84 صورت ہے، نزول کے اعتبار سے 83 صورت ہے، 25 اس میں آیات ہے، 1 اس میں رکوع ہے. انشقاق کا مطلب پھاڑنا، سپلٹ کرنا یہ ہے. اور اس کے اندر بھی مین تھیم جو ہے قیامت کی نشانیاں، اپنا اعمال نامہ، اور انسان جو ہے کون سے اپنے ایفرٹس ڈالتا ہے دنیا میں، آخرت کے لیے پھر اس کے کانسیکوینسز کیا ہوتے ہیں. یہ ہے انشقاق جو ہے. پہلی جو اس کا ورڈ ہے انشقت، وَإِذَا السَّمَاءُ انشقت، اس سے جو ہے اس کا نام سورہ کا نام انشقاق پڑا ہے، جب جو ہے آسمان پھٹ جائے گا. یہ جو ہے ایک تکویر، انفطار اور انشقاق، یہ ایک ٹرائیو ہے جس میں ایک جو ہے کفار کو یا پھر انکار کرنے والوں کو ایک جھنجھوڑا جا رہا ہے، ہلایا جا رہا ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک کمفرٹ کیا جا رہا ہے کہ دیکھو جو لوگ تمہارا انکار کرتے ہیں ان کے بارے میں کیا ہے. اور یہ تینوں بھی صورتوں میں جو ہے زمین کا ہلنا، آسمان کا پھٹنا، پھر جو ہے حساب کتاب، اور پھر اللہ کی طرف پلٹنا، اس کا جو ہے ذکر ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع کرتے ہیں اللہ کے نام سے جو بہت مہربان اور بار بار رحم کرنے والا ہے. اذا السماء انشقت، جب آسمان پھٹ جائے گا، یعنی قیامت کے دن. اور آسمان کا پھٹنا کوئی معمولی چیز نہیں ہے. تو اب یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اذا، جب، یعنی ایک یہ انیویٹیبل ایونٹ ہے جس سے بچا ہی نہیں جا سکتا، آسمان پھٹ جائے گا. اور انشقت میں شققہ، شین قاف، قاف سے ہے سپلٹ ہونا، کریک ہونا، اور پھاڑ کے، چیر کے الگ الگ کر دینا، اس کے معنی آئیں گے. آسمان جو اتنی انشیکبل ہے، اتنی واسٹ ہے، اس کو پھاڑ دیا جائے گا تو قیامت کیسی ہوگی. اب آپ دیکھیے کہ ایون جو ہے آسمان جو اتنی بڑی چیز ہے وہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے جھک جائے گی، سبمٹ کر دے گی. آسمان جیسی چیز بھی اس دن پھٹ جائے گی. پھر اے انسان تم کیا ہے، وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا، اور کان لگائے گا اپنے رب کے لیے، وَحُقَّتْ، اور حق یہی ہے. یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، کان لگائے گا اپنے رب کے لیے. یعنی یہاں پہ دیکھے گا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، تاکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی فوری اطاعت ہو. تو اس لیے جو ہے کان لگائے گا، یعنی آسمان بھی کان لگائے ہوا ہوگا کہ اللہ کا جو حکم ہے وہ میں کر پڑوں. تو اگر آسمان جیسی بڑی چیز کان لگائے ہوئے ہے تو ہیومنز اور انسان، یہ تم کہاں جا رہے ہو، ایک ہم کو جو ہے جھنجھوڑنا ہے. اور جب اللہ سبحانہ تعالیٰ آسمان کو جو ہے بنائے، جب فرسٹ کریشن ہوئی، تب ہی جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو پھٹنے کا حکم دے دیا تھا. تو اب یہ آسمان جو ہے کان لگائے ہوئے ہیں کہ کب اللہ کا حکم آیا اور کب میں
ہٹو وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ اور جب زمین پھیلا دی جائے گی یا پہ اسٹریچ کر دی جائے گی، ایکسٹینڈ کر دی جائے گی، فلیٹ جو ہے ہو جائے گی، یعنی اب اس کے اوپر سے پہاڑ نکال دیے جائیں گے، کروز نکال دیے جائیں گے، سب کچھ ہٹا دیا جائے گا تاکہ اعمال ناموں کا حساب کتاب ہونے کے لیے جو ہے سارا جو ہے پریپریشن ہوگا۔ اب یہ دنیا جو ہمارے قدموں کے نیچے ہے، اتنی جو ہے مطلب ہم کہہ سکتے ہیں سالڈ ہے، اور اس دن قیامت کے دن یہ بھی اسپریڈ کر کے جو ہے پورا، اور مدت مددہ یعنی لمبائی میں اسٹریچ کرنے کے معنی جو ہیں آتے ہیں۔ وہ القت اور ڈال دے گی، ما فیہا جو اس میں ہے، وہ تخلت اور خالی ہو جائے گی۔ یعنی اسٹریچ کریں گے تو نیچرلی کیا ہوگا، اب آپ دیکھیں ایسا کوئی چیز اسٹریچ کرتے ہیں نیچرلی سب باہر اگل دے گی، پھینک دے گی، جو بھی اس کے اندر ہے، چاہے وہ ڈیڈ باڈیز ہو، گیسز ہو، میٹلز ہو، سیکرٹس ہو، پوری تخلت یعنی ایمٹی ہو جائے گی، خالی ہو جائے گی۔ یہاں پہ خلا سے ہے تخلت، ایواکیٹ ہو جائے گی، خالی ہو جائے گی۔ تو جو کچھ بھی زمین کے اندر ہے، جو بھی ٹریجرز ہے، سب کچھ جو ہے وہ کیا ہو جائے گی، پھینک دے گی زمین۔ وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ اور کان لگائے گی اپنے رب کے لیے، اور حق یہی ہے۔ آسمان اور زمین دونوں جو ہے کان لگائے ہوئے ہیں کہ اب اللہ کا حکم کب ہے کہ یہ ساری چیزیں جو ہے پھینک دیے جائے گا، اور یہی ٹروتھ ہے، اور یہی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کا جو ہے ایک کریشن کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ کی یعنی ہر مخلوق اللہ کے اطاعت میں ہے، یہاں پہ یہ بتایا جا رہا ہے۔ یا ایوہ الانسان، اے انسان، انکا کادحن، بے شک تو محنت کرنے والا ہے، کدحا میں جو ہے اسٹرگل کرنا، ایفرٹ ڈالنا، یہ سارے معنی آتے ہیں۔ الا ربی کا طرف اپنے رب کے، کدحن خوب محنت، فملاقی پھر ملنے والا ہے اس سے، یعنی اپنے اعمال کی کوشش کے بعد وہ جو ہے اللہ سے ملنے والا ہے۔ یعنی اب ہم اگر دنیا دیکھیں گے، ہر کسی کے لیے مشقت ہے، تو دنیا میں جو محنت ہم کرتے ہیں اس کے مطابق اب جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم اس کے بعد جو بھی محنت کریں گے، الٹیمیٹلی ہم اپنے رب کی ملاقات کی طرف وہ کر رہے ہیں۔ زندگی جو ہے ریسٹ کی جگہ نہیں ہے، یہ ایک سفر ہے۔ تو یہ سفر میں ہمارے ایفرٹس کہاں ہیں، کیونکہ سروائیو کرنے کے لیے بھی ایفرٹس ہے، کھانے کے لیے، پینے کے لیے، روز صبح اٹھنے کے لیے، کیسے ہم نیند میں سے اٹھتے ہیں، کیسے وہ کرتے ہیں۔ تو یہ سارے ایفرٹس اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے ہے، قیامت کی کس پریپریشن کے لیے ہے، یہاں پہ ہم کو دیکھنا ہے۔ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ تو لیکن جو دیا جائے اپنی کتاب یعنی اپنا اعمال نامہ، اپنا ریکارڈ، بیمینی اپنے دائیں ہاتھ میں یعنی رائٹ ہینڈ میں، فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا تو ان قریب حساب لیا جائے گا، حساب آسان، یعنی اس کی جو ہے زیادہ سوال نہیں ہوگا، حساب جو ہے بالکل آسان ہوگا۔ اللہم حاسب نے حسابًا یسیرا، ہمارا حساب بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ آسان کرے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ جس کا حساب لیا گیا وہ ہلاک ہو گیا۔ میں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ مجھے آپ پر قربان کرے کہ اللہ نے یہ نہیں فرمایا جس کا اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا اس کا حساب آسان ہوگا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس سے مراد پیش ہونا ہے، یہ تو پیشی ہے، جس کی پوچھ ہوئی وہ تو مارا جائے گا، بخاری کی روایت ہے۔ یعنی اب حساب اس کا آسان ہوگا جس سے زیادہ سوال نہیں ہوں گے، جس سے ہر چیز کی جو ہے پوچھ نہیں ہوگی، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو آرام سے نکال دے گا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو، مجھے، ہم سب کو ان لوگوں میں شامل کر دے۔ وَيَنْقَلِبُ اور وہ لوٹے گا، إِلَىٰ أَهْلِهِ طرف اپنے گھر والوں کے، مسرورہ خوش، یعنی اس کے گھر والوں میں ایسا آسان حساب کے بعد جنت میں خوش خوش ہو کے جو ہے وہ جائے گا، کیونکہ جس طرح دیکھیں اب آپ رزلٹ آتا ہے تو اپنے گھر والوں کے پاس جا کے خوشی خوشی ساری چیزیں جو ہے بتاتے ہیں نا، تو اس طرح جو ہے یہ معاملہ ہوگا۔ اما من اوتیہ کتابہ اور لیکن جو دیا گیا اپنی کتاب یا اپنے اعمال نامہ، وراء ظہری اپنے پیٹھ پیچھے سے، کیونکہ اب جو چیز چھپا کے دی جاتی ہے وہ ڈیفینیٹلی اچھی نہیں ہوگی۔ فسوف یدعو ثبورا تو ان قریب بلائے گا ہلاکت کو، یعنی انسان جو ہے اپنی ہلاکت کب مانگتا ہے؟ جب جو ہے اس کو یعنی ایک نا امید ہو جاتا ہے تو پھر اپنے آپ کے لیے ہلاکت جو ہے وہ پریفر کرتا ہے، تو وہ جو ہے اس کو ایسا ہوگا کیونکہ وہاں پہ موت تو ملے گی نہیں، تو وہ ہلاکت مانگے گا۔ وہ یصلا اور داخل ہوگا سعیرہ بھڑکتی آگ میں۔ انہ کان فی اہلہ بے شک وہ تھا اپنے گھر والوں میں مسرورہ خوش، یعنی یہاں پہ مزے کر رہا تھا،
دنیا میں کیا کر رہا تھا؟ دنیا کی لائف کو انجوائے کر رہا تھا اور آخرت کو بھولا ہوا تھا. انہ ظن ان لن یحور، بے شک وہ سمجھتا تھا کہ ہرگز نہیں وہ لوٹے گا، یعنی وہ سمجھتا تھا کہ اللہ کی طرف لوٹے گا نہیں. یحور جو ہے گھوم پھر کر واپس جانے کے معنی آتے ہیں. بلا کیوں نہیں، ان ربہ بے شک اس کا رب کانا ہے بھی بصیرہ، وہ اس کو دیکھنے والا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر چیز کو دیکھ رہے ہیں. اس کو نہیں معلوم ہے کہ انسان کیا کر رہا ہے. فلا اقسم بالشفق، پس نہیں میں قسم کھاتا ہوں شفق کی. شفق جو ہے سن سیٹ کے ٹائم پہ وہ جو ریڈ ایک ہلکی سی لائٹ جو آتی ہے نا، اس کے معنی ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہاں پر فلا اقسم بالشفق، پس نہیں میں قسم کھاتا ہوں، یعنی گواہی کے طور پہ یہاں پہ پیش کیا جا رہا ہے. شفق وہ جو ہلکی سی ریڈنس آسمان کے اوپر آتی ہے. واللیلی، اور رات کی. وما وسق، وہ جو اکٹھا کرے یا سمیٹ لے، یعنی رات سمیٹ لیتی ہے کیونکہ رات کے وقت کیا ہوتا ہے، سب چیز گھر واپس جاتے ہیں، انسان، جانور، برڈز، اس لیے سمیٹنے والی چیز جو ہے رات کو بتایا گیا ہے. والقمر اذا اتسق، اور چاند جب روشنی پوری کرتا ہے، یعنی چاند بڑھ کر فل مون جب ہو جاتا ہے وہ. لترکبن، البتہ تم ضرور سوار ہوں گے، طبقاً ان طبق، ایک حالت پر سے دوسری حالت پر، یعنی ایک منزل سے دوسری منزل پر تم ضرور جاؤ گے. یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تین چیزوں کی قسم کھائے. سورج، چاند، رات، یہ سارے جو ہے سٹیجز میں ہوتے ہیں. دیکھیں دن اور رات سٹیجز میں ہوتا ہے، چاند بھی جو ہے اس کے بھی الگ الگ سٹیجز ہوتے ہیں، رات جو آتی ہے وہ بھی سٹیجز میں آتی ہے. تو ایک منزل سے دوسری منزل پہ جانا ہے، تو انسان بھی کیا ہوگا، ایک حالت سے دوسری حالت پہ جائے گا، یعنی ایک منزل سے دوسری منزل. ہر روز ایک دن ختم ہوتا ہے، ایک منزل ختم ہوتی ہے، ایک سٹیج ختم ہوتا ہے. اسی طرح لائف کے بھی الگ الگ منزلوں کو جو ہے انسان جو ہے پیدا ہوتا ہے، بچہ ہوتا ہے، تھوڑا بڑا ہوتا ہے، جوان ہوتا ہے، پھر شادی شدہ ہوتا ہے، پھر اس کے بعد اس کی اولاد ہوتی ہے، پھر بوڑھا ہوتا ہے، پھر کمزور ہوتا ہے، پھر اس کے بعد جو ہے وہ مٹی میں دوبارہ چلا جائے گا. پھر دل کا بھی حال ایسی ہوتا ہے، کبھی خوشی، کبھی غم، کبھی ایمان، کبھی تقوی، کبھی اوپر، کبھی نیچے. تو انسان جو ہے یہ تمام سٹیجز کو پار کرتا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ بتا رہے فما لہم لا یؤمنون، پس کیا ہے ان کو وہ ایمان نہیں لاتے. کیوں یہ ساری چیزوں کو غور نہیں کرتے؟ کائنات کو غور کرو، اپنے آپ کو غور کرو، اپنے سٹیجز کو غور کرو، تم ایمان کیوں نہیں لاتے. وَإِذَا، اور جب قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ، پڑھا جاتا ہے ان پر قرآن، لا يسجدون، وہ سجدہ نہیں کرتے، یعنی قرآن کو سن کر بھی سجدہ نہیں کرتے، جھکتے نہیں. تمہاری عقل، تمہاری انٹیلیجنس سب کہاں چلی گئی ہے. بل الذین کفروا، بلکہ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، یکذبون، وہ جھٹلاتے ہیں، یعنی قرآن سن کر بھی جھٹلاتے ہیں، اللہ کو بھی جھٹلاتے ہیں، بجائے سجدہ کرنے کے وہ جھٹلانے والے ہوتے ہیں. واللہ اعلم، اور اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے، بما، ساتھ اس کے، یوعون، وہ سمیٹ رہے ہیں، یعنی اپنا اعمال نامہ جو سمیٹ رہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ اچھی طریقے سے جانتے ہیں. فبشرہم بعذاب علیم، پس خوشخبری دے دیجئے ان کو عذاب کی، دردناک. الا الذین آمنوا، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور انہوں نے جو عمل کیے اچھے، لہم اجر غیر ممنون، ان کے لیے اجر ہے نہ ختم ہونے والا، یعنی ایسی نعمتیں ہوں گے، کنٹینیوس ہوں گے، کیونکہ جنت میں پتہ ہے کہ اجر جو ہے ختم ہونے والا نہیں ہے. یہاں پہ اگر ہم دیکھیں گے یہ پورا اللہ سبحانہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کس طرح ایک وہ دے دے رہے ہیں کہ پورا یونیورس، زمین، آسمان، سب اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اطاعت میں ہے. تو پھر جب اتنی بڑی بڑی چیزیں اللہ کی اطاعت میں ہے تو ہم کیا ہے. پھر یہ جو ہے دنیا ختم ہونے والی ہے، آخرت آنے والی ہے، حساب کتاب ہونے والا ہے. تم وہاں پہ کیا چیز ریسیو کرنے کے لیے اپنی تیاری کر رہے ہو. اور پھر ایک حالت سے دوسری حالت، ہر ایک حالت سے دوسری حالت، چاہے وہ دل کا ہو یا زندگی کا ہو، جو کچھ بھی ہو، ہر حالت معنی رکھتے ہیں. تو تم جو ہے اپنی کوئی حالت ویسٹ مت کرو. اور اگر کوئی چیز جو ہے تم کو قیامت کے دن بچانے والی ہے، وہ کیا ہے؟ ایمان اور عمل. اور ایمان اور عمل سے ہی نہ ختم ہونے والا اجر غیر ممنون ہے. تو ایمان اور عمل سے وہ نہیں ختم ہونے والی نعمتوں کو اپنے آپ کے لیے کر لو. اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ بتا رہے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی اطاعت میں گزارنے والے بندے ہم کو بنائے. آمین. عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ